اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کچھ کویسچنز کیے ہیں، دو کویسچن ایک جیسے تھے، تقریباً وی پی این کے بارے میں تھے۔ ایک تو پوچھا گیا کہ لیپ ٹاپ کوئی ہم سے خریدتا ہے اور اس میں وی پی این سیٹنگ استعمال کرتا ہے، تو اس کو اب یہ وی پی این کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو لیپ ٹاپ سیل کرنا کیسا ہے۔ ایک نے یہ کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ لیپ ٹاپ میں وی پی این سیٹنگ بنا کر دیتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے، اس کے پیسے لینا کیسا ہے۔ تو انٹرنیٹ پہ جو وی پی این جو استعمال کرتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اس کی تعریف بھی لکھی ہے کہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، یعنی یہ ایک سمجھ لیں سیکورر ٹنل ہوتی ہے جو آپ کی ڈیوائس اور انٹرنیٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ جب آپ اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ دوسروں کی نگاہوں سے مخفی ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوتی ہے، ہیکنگ نہیں ہوتی، کوئی تانگ جھانک نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ سینسر ہوتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو سیٹنگ والا پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ جو سیٹنگ بنا کر دیتا ہے وی پی این کے، وہ اس کے بعد انٹرنیٹ فری چلتا ہے اس پہ، تو یہ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر ایک چیز کا سب سے پہلی چیز ان چیزوں میں یاد رکھیے کہ آپ کی گورنمنٹ اس کو اللیگل قرار دیتی ہے یا لیگل۔ سب سے پہلے دیکھیں گے اگر اللیگل ہے تو پھر ناجائز ہے، چاہے اس کا پازیٹیو استعمال ہو نیگیٹو ہو، ناجائز ہی ہے۔ اور اگر گورنمنٹ نے منع نہیں کیا، آپ کے ملک میں اس کی اجازت ہے، جیسے ایک بھائی نے جو پہلے والا کویسچن تھا، انہوں نے کہا کہ کویت میں اس میں بین لگا ہوا ہے، تو پھر جہاں بین لگا ہوتا ہے وہاں پر آپ یوز نہیں کر سکتے کہ یہ خلاف قانون ہوگا، اور خلاف قانون شخص کے اوپر مطلب گرفت ہو سکتی ہے، کیس بن سکتا ہے، اور اس طرح اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا لازم آئے گا، تو پھر اس کا یوز جائز نہیں ہوگا۔ فرض کر لیں کہ آپ کے کنٹری میں اس کی اجازت ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا بہت ہی کثرت سے مس یوز ہے، غلط قسم کا استعمال ہے، پھر تو اس کی سیٹنگ وغیرہ بنا کر دینا، جیسے یہ بھائی نے کہا کہ اس کے بعد انٹرنیٹ فری چلتا ہے۔ اب کیسے فری چلتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کسی کا کنیکشن ہیک کر کے وہ استعمال کر سکتے ہوں۔ اگر اس طرح کے چوری کے معاملات ہوں تو یہ سیٹنگ بنا کر دینا بھی گناہ، اس کے پیسے لینا گناہ، اور ایسی سیٹنگ کروانا بھی گناہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ سہولت خود کسی انٹرنیٹ کمپنی نے دی ہوئی ہے تو پھر اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ لیپ ٹاپ جو بیچنے کا مسئلہ کہا، جب آپ ایک چیز کو بیچتے ہیں فی نفسی اس کا بیچنا جائز ہے، یعنی کسی اور چیز کو، کسی اور خارجی معاملے کو دیکھے بغیر اگر ہم دیکھیں تو اس کا بیچنا بالکل جائز ہے۔ اگر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو سامنے والے کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کا بیچنا جائز ہے۔ بس برائی میں تعاون کی نیت نہ کریں۔ جیسے ٹی وی ہے، کیبل لگاتے ہیں، اسی طریقے سے اسلحہ فروخت کیا جاتا ہے لائسنس کے ساتھ، اب کوئی اس کو مس یوز کرے تو وہ اس کا معاملہ ہے نا۔ اسی طرح آپ مکان کرائے پر دیتے ہیں، اگر آپ کے مکان کو کوئی مس یوز کرتا ہے، اس میں گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کی ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی جگہ اترنا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام وہاں جا کر کرے گا، تو آپ تو اس کو سفر کروا رہے ہیں اور اس کے پیسے لے رہے ہیں، سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، آگے جا کر وہ کیا کرے گا اس کے مکلف آپ نہیں ہیں۔ چنانچہ لیپ ٹاپ بیچنا جائز۔ اور جو سیٹنگ والا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر اس سیٹنگ کی وجہ سے وہ انٹرنیٹ کا کوئی اکاؤنٹ وغیرہ ہیک کرے گا یا چوری کر کے پھر انٹرنیٹ فری میں یوز کرے گا، تو پھر اس سیٹنگ کا کروانا یا کرنا ناجائز ہوگا، اور اس کے پیسے بھی ناجائز ہوں گے، ورنہ جائز ہو سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سپر مارکیٹ میں گئے، باہر سے میسیج آیا تھا ایک کویسچن کہ سپر مارکیٹ میں گئے، وہاں سے ہم نے مختلف چیزیں لی تو گوشت بھی لیا، حلال لیا تھا، انہوں نے حرام ڈال دیا۔ وہ گھر پر آ کر دیکھا کہ حرام ہے تو پھینکنا پڑا۔ پھر ہم نے دوبارہ وہاں جا کر ایک دفعہ خریداری کی تو ہم نے ایک چیز 20 کلو گرام کی تھی وہ لی، لیکن پیسے 10 کلو گرام کے کاٹے گئے۔ اور یہ کہتے ہیں اتفاق یہ ہے کہ اگر ہم 10 کلو گرام کے پیسے دیکھیں تو حرام گوشت کے پیسے کے بالکل برابر تھا۔ تو کیا ہم اب ان کو اگر پیسے نہ دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ چلے انہوں نے حرام گوشت دیا تھا وہ ہمیں پھینکنا پڑا، تو اب وہ 10 کلو گرام والی قیمت ہے وہ اس میں منہا کر لیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو حرام گوشت ان کو دینا چاہیے تھا، جا کر دیتے اور پیسے اپنے واپس لیتے، لیکن بہرحال اگر نہیں لیا آپ نے اور پھینکنا تو واجب ہی تھا، اچھا ہے آپ نے پھینک دیا، تو بہرحال انہوں نے غلط کہا، غلط دیا، اور آپ اس پیسے کو آپ کا حق تھا وہ آپ اس طرح اس میں اگر منہا کرنا چاہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ میں جاب کرتا ہوں اور جاب کی وجہ سے میری ظہر کی جماعت بعض اوقات ترک ہو جاتی ہے، کیونکہ جو میری قریب ترین مسجد ہے اس میں بھی اگر میں جاتا ہوں تو 15 منٹ کا فاصلہ کم از کم مجھے طے کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہمیں جو لنچ ٹائم ملتا ہے وہ 30 منٹس کا ہوتا ہے۔ 15 منٹ اگر میں آؤں تو اونلی 15 منٹس رہ جاتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سونے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اچھا، ایک اور تو کعبہ ہوتا ہے، قبلہ ہوتا ہے، قبلے کی کعبے کی کون سی سم پہ قبلہ ہوتا ہے، یعنی لیفٹ پر ہوتا ہے یا رائٹ پر ہوتا ہے، یہ پوچھنا تھا۔ اور ایک یہ پوچھنا تھا کہ والدین کے جیسے اگر کوئی لڑکی ان میرڈ ہے، اس کے والدہ کے پاس جو زیور وغیرہ ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ کا وہ کرتی ہیں، یا گھر میں جو صدقہ وغیرہ والدہ کرتی ہیں تو اس کا ثواب اس ان میرڈ لڑکی کو بھی ملے گا یا والدین کو ہی ملے گا؟ ٹھیک ہے، جی مجھے یہ 2 سوال کرنے ہیں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے 92 کلومیٹر سے زیادہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے محرم کا ہونا ساتھ میں ضروری ہوتا ہے، جی تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلے 50 کلومیٹر تک کی نیت کر لیں اور پھر اس کے بعد پھر 50 کلومیٹر کی نیت کر کے بنا محرم کے ہم سفر کر لیں پورا سے؟ اور باقی ہمارے یہاں جیسے بس وغیرہ رکتی نہیں ہے رستے میں، کہیں سے بھی اسٹاپ نہیں رہتا ہے مطلب ان کا۔ تو آپ یہ کیا جہاز میں سفر طے کرنا چاہ رہی ہیں، گاڑی میں یا بس میں، کیسے؟ بس سے سفر کرنا ہے تو بنا ٹھیک، محرم کے مطلب پہلے 50 کلومیٹر کی نیت کر لیں اور پھر بعد میں 50 کلومیٹر کی اور کر لیں اور ایسے کر کے پورا سفر کمپلیٹ کر لیں۔ آپ جو خود ہنس رہی ہیں نا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یہ جو چالاکیاں کرنے کی کوشش میں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال میں بتاتا ہوں۔ ایک کویسچن یہ جو پوچھا کہ جماعت کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے، کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اس میں دیکھیں، یہ ترک جماعت کے لیے عذر بن سکتا ہے، کیونکہ آپ جائیں گے، ضروری تو نہیں کہ فکس 15 منٹ ہی لگیں، زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، اور پھر کھانے کا پرابلم، اور پھر آپ کو آفس میں پہنچنا ہوگا، تو صرف جماعت ایک وہ بھی ظہر کی ترک ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جمعہ اگر فرض کر لیں ہوتا ہے تو جمعہ آپ ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ ظہر تو تنہا ادا ہو سکتی ہے، لیکن جمعے کے لیے جماعت شرط ہے، اس کے لیے تو آپ کو جانا واجب ہوگا، لہٰذا آپ ظہر کی جماعت ترک کر سکتے ہیں، آپ کے لیے شرعی عذر بنتا ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لفافے وغیرہ دیے جاتے ہیں تو کسی صاحب نے اس کو منع کیا، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے قیاس کیا اس طریقے سے کہ جب قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہوتا ہے تو تمام شرکاء ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو اندازے سے کریں، بالکل برابر برابر کرنا ہوتا ہے، ورنہ سود کا معنی متحقق ہو جاتا ہے۔ ایسے جب آپ لفافے دیتے ہیں تو کوئی کم دیتا ہے، کوئی زیادہ دیتا ہے، تو اس میں بھی سود کا مفہوم پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، اور جس نے بھی یہ قیاس کیا ہے وہ کوئی عالم دین نہیں لگتا مجھے۔ یہ عام لوگ ہوتے ہیں، عام لوگوں کو بالکل اجازت نہیں ہوتی کہ کسی ایک مسئلے کو دیکھ کر دوسرے مسئلے کو اس پر قیاس کر کے کوئی حکم بیان کریں۔ مثلا کوئی کسی چیز سے حرمت ثابت ہو رہی ہے تو دوسری چیز کا پتہ نہیں تو کہا بھی یہ حرام ہے تو یہ بھی حرام، یہ حلال ہے یہ بھی حلال۔ یہ علماء کا اور مفتیان کرام کا کام ہے۔ لفافے وغیرہ اس میں کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے، یہ تو قربانی کی گوشت میں تو سب کے سب حصے دار ہوتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں، سب کے سب حصے دار ہیں، یعنی اگر آپ 7 حصے کر بھی لیں تو اس میں چونکہ پوری گائے میں ہر شریک ہوتا ہے، 7 حصے کوئی مخصوص تو نہیں کہ پیچھے والا حصہ ان کا، ایک ران اس کی اور آگے کا بازو اس کا، جو سارا گوشت کے ہر جز میں یہ 7 شریک ہوتے ہیں۔ اس میں اس لیے فقہا نے منع کیا کہ اندازے سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کا حصہ زیادہ لے جائیں، کسی کا کم، اور اس میں سمجھ لیں بالکل تبادلے والا مبادلۃ المال بالمال کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل بات ہے، لیکن آسان بس یہ سمجھ لیں، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ سب شریک ہیں۔ لفافوں میں کون شریک ہے؟ لفافے میں تو یہ رسم ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ دینا چاہیں کم زیادہ دے سکتے ہیں، لہٰذا بہرحال یہ قیاس بالکل غلط ہے، لفافے وغیرہ دینا شرعاً بالکل جائز ہے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے، طلاق کے بعد اگر شوہر کا کچھ سامان واپس کرنا ہو لیکن شوہر سے رابطہ کرنے میں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو کیا اس شوہر کی طرف سے کسی غریب کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ شرعی فقیر کو دینا ہوگا؟ جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شوہر کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، اگر بھائی بہنیں غریب ہیں تو کیا ان کو بھی دے سکتے ہیں؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے، اگر کسی سے قرض لینا ہو تو وہ قرض نہ دے سکتا ہو تو کیا اسے صدقے کی رقم کٹوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور
میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. شاید ڈراپ ہو گئی ہے. پہلے یہ کویسچنز لے لیتے ہیں پھر آفر ہم لے لیں گے. یہ بہن نے پوچھا کہ جب ہم سوتے ہیں تو قبلے کی طرف پیر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور قبلے کا تعین کیسے ہوگا؟ سیدھی طرف ہوتا ہے یا اس طرف ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قبلے کا تعین اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر علاقے میں اس طرف بن رہا ہو یا اس طرف بن رہا ہو، کیونکہ علاقے مختلف ہوتے ہیں. بیچ میں کعبۃ اللہ ہے، دنیا اس طرح گول ہے، تو کوئی یہاں رہتا ہے، کوئی یہاں رہتا ہے، کوئی یہاں، کوئی یہاں، کوئی یہاں، تو ایک طرف کیسے ہو سکتا ہے قبلہ؟ تو اس لیے یہ آج کل اچھی ڈیوائسز آ رہی ہیں، ان کے ذریعے قبلے کا تعین کر لیجئے. یا قریبی مسجد ہے تو اس کو دیکھ لیں، اس کی محراب جس طرف بنی ہوئی ہے وہ کعبۃ اللہ کی سمت ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں، یہ قبلے کی طرف، قبلہ ایک سمت کا نام ہے، اس طرف پاؤں کر کے سونا یہ بے ادبی ہے. لہٰذا ادب یہ ہے کہ آپ دوسری طرف پاؤں کر کے سوئیں، اسی میں سعادت مندی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر بچی کو کنواری گھر میں موجود ہے اور ماں کوئی صدقہ وغیرہ کرتی ہے یا سونا وغیرہ یا کچھ بھی، تو کیا اس کنواری بچی کو بھی ثواب ملتا ہے یا صرف والدین کو ملتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ کنوارے بچے جو ہوتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، اسے بھی سارا ثواب ملتا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. جو نیک عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جو آپ نیکی کرتے ہیں اور حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے ثواب دے گا، وہ ثواب آپ ایصال کر سکتے ہیں. یعنی یوں کر سکتے ہیں کہ ماں باپ جیسے صدقہ کریں اس پہ ان کو ثواب حاصل ہوگا، وہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہماری بچی کو بھی پہنچا دے. اگر وہ نیت نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ صدقہ کیا تو بچی کو ثواب ضرور حاصل ہوگا، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا مکلف ہوتا ہے اور اس پر جو عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، بغیر ایصال کیے خود بخود کسی کو نہیں ملے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہو اور پھر بچے جب نیک عمل کرتے ہیں تو چونکہ اس تربیت کی وجہ سے نیک عمل کرتے ہیں، تو آپ غور کریں تو اس میں والدین کا کہ عمل کا ایک حصہ ہوا، تو ان کے اعمال کا ثواب والدین کو بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن والدین کے عمل کا ثواب بچوں کو حاصل ہو جائے، ایسی کوئی شرعی تعلیم نہیں ہے. بچی کہتی ہیں کہ اگر کسی نے 92 کلومیٹر سے دور جانا ہے تو وہ شرعی مسافت ہے، تنہا عورت سفر نہیں کر سکتی. اور اب کوئی محرم نہ ہو تو کہتی ہیں کہ ہم یوں نیت کر لیں کہ 50 کلومیٹر دور جا رہی ہوں اور پھر جب وہاں پہنچ جائیں تو پھر آگے 50 کلومیٹر دور کی نیت کر لیں. تو بہن ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تو آپ کو لگاتار جانا ہے تو یہ نیت کرنا کہ 50 کلومیٹر کے سفر کریں گے پھر آگے کا 50 کلومیٹر، یہ تو آپ نے جانا ہی جانا ہے، آپ نہ رک رہی ہے نہ کچھ، تو اس میں یہ نیت کام نہیں دے گی جو آپ کہہ رہی ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 50 کلومیٹر پہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں، آپ ان سے صرف ملنے کا ارادہ کریں، جا کے وہاں اتر جائیں، ان سے ملیں وغیرہ، پھر اگلی بس میں یا کسی اور طریقے سے پھر آپ آگے روانہ ہوں، پھر ٹھیک ہے. لیکن خالی سیدھے سیدھے سفر کرنا ہے بس ہم 50 کلومیٹر پھر اس سے آگے، یہ نیت آپ کو کام نہیں دے گی، آپ گناہگار ہوں گی. ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب یہ آپ نے پوچھنا تھا، عمر رسیدہ عورت محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے یا نہیں؟ جی. اور دوسرا سوال ہے رفع یدین کے متعلق وضاحت کرتے ہیں. تیسرا سوال میرا یہ ہے سجدہ تلاوت بیٹھ کر کر سکتے ہیں یا کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے؟ اور چوتھا سوال ہے کہ شیر خوار بچے کا یورن پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور بس میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ طلاق کے بعد شوہر سے اب رابطہ کرنا باعث فتنہ ہوگا. شوہر کا کچھ سامان گھر میں پڑا ہوا ہے تو کیا اس کو کس طرح واپس کریں یا پھر شوہر کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. اگر وہ شوہر کا سامان ہے تو اس کی امانت ہے اور کسی کی بھی امانت کو آپ مالک کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتے. آپ براہ راست رابطہ نہ کریں. بعض اوقات بیچ میں ایک مڈل مین ہوتے ہیں جو ان سے بھی مل رہے ہیں، آپ سے مل رہے ہیں، ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی بھی، ان کے ذریعے وہ سامان وہاں بھجوا دیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سامان کو ریسیو کرنے سے انکار کریں گے. اور فرض کر لیں کرے بھی تو پھر اس شخص سے کہیے گا کہ آپ صدقہ کر دو. اگر وہ منع کر دیں تو کہ میں لیتا ہی نہیں ہوں، کہیں پہ بھی ڈالو پھینکو، پھر وہ صحیح ہے. اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ اگر وہ فرض کر لیں صدقہ جائز ہو تو کیا اپنے بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں؟ تو پھر آپ یوں کر لیں جیسے ابھی کارروائی میں نے بتائی کہ کسی کے ہاتھ بھجوایا، اگر شوہر منع کر دے تو اس شخص سے کہیے گا کہ پھر ہمیں واپس لا کر دے دینا. وہ لا کر دے، اب آپ بھائی بہنوں کو دیں گے تو ٹھیک ہے. اجازت کے بعد اور یا پھر اس کے وصول کرنے سے انکار کے بعد آپ صدقہ کر سکتے ہیں.
ابھی نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کسی کے بھی ذریعے اس کو بھجوا سکتے ہیں، اس میں کوئی فتنہ وغیرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قرض دیا ہو اور واپس نہ کر سکتا ہو تو کیا ہم اس سے صدقے کی رقم کٹوا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ مطلب ایک تو ہوتا ہے صدقات واجبہ، مثلا زکوٰۃ ادا کرنی ہے آپ کو، تو اس کی تو ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونی ضروری ہوتی ہے، یا آپ نے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کیا ہو، جیسے زیڈ اکاؤنٹ لوگ بنا دیتے ہیں، پھر اس میں سے آپ چاہے بغیر زکوٰۃ کی نیت کے دیں، وہ زکوٰۃ ہی ادا ہوگی۔ لیکن جب آپ نے کسی کو قرض دیا تھا تو زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، نہ آپ نے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کیا تھا جس میں سے یہ دیا اور زکوٰۃ کی نیت کی ہو، تو لہٰذا یہ اب زکوٰۃ میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر آپ نفلی صدقہ کرنا چاہیں تو نفلی صدقے میں تو یہ قرض معاف کر دیں، وہ نفلی صدقہ ہی بن جائے گا، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن صدقات واجبہ میں یہ ہیلا نہیں چل سکتا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ سوال یہ ہے، میں شوہر بیوی کا ہے ہمارا، جی میں نماز کا شوہر بیوی کا ہے مسئلہ، نماز کا کہتا ہوں بار بار بیوی کو پڑھنے کے لیے، تو وہ مطلب صبح کی پڑھ لیتی بقایا نہیں پڑھتی، بار بار کہتا رہتا ہوں۔ وہ ایک دن ایسے غصے میں آگے بولی، مطلب مجھے ذلیل کرنا، جگہ جگہ پہ نماز کا کہتے ہیں بار بار ذلیل کرتے، تو اس کا یہ مجھے پورا جواب۔ بیوی نے کیا کہا کہ مجھے بار بار نماز کا کہہ کے ذلیل کرتے ہو؟ یوں؟ ہاں ذلیل کرنا کر لیا ہوا مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جس لیے اس بات میں نکاح کا کوئی مسئلہ بنتا نا، جس میں مجھے ساری باتیں بتا دیں، دین کے مسئلے میں کوئی بھی غلط بات کرتی ہے تو اس کا کیا رد عمل؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے جی کہ میں نے غصے میں بیوی کو کہا کہ ایک دفعہ کہا کہ تم مجھ سے فارغ ہو، اور دوسری دفعہ کہا کہ تم دفع ہو جاؤ۔ غصے میں کہا، میں نے جو علاقے کا مفتی ہے اس سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، اس نے کہا کہ تم اس میں ایک دفعہ دوبارہ نکاح کرو 2 گواہوں کے سامنے۔ جی میں نے وہ 2 گواہوں کے سامنے دوبارہ نکاح بھی کیا ہے۔ میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں، جب تک آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کا نمبر بہت مشکل ملتا ہے سر۔ ہاں یہ تو ہے، چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ آفر آیا تھا ویسے کہ کوئی امام صاحب ہیں، مولوی صاحب، وہ 12 ربیع الاول میں مٹھائیوں کی دکان پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں تو لوگ ان کو پھر پیسے دے دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور یہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ پیسوں کے لیے پہنچتے ہیں۔ دیکھیں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ قرآن پاک صرف پڑھ کر کہ ثواب کے لیے، برکت کے لیے اس پر کچھ اجرت لینے پر علماء نے واضح طور پہ لکھا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ مولوی صاحب اس لیے پہنچ جاتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور ایک رسم بنا دی ہے کہ چلو برکت کے لیے، لوگ کہتے ہیں چلو برکت ہو جائے گی، مولوی صاحب فاتحہ پڑھ دیں گے، اور ان کا قصد و ارادہ ہی یہ واضح طور پر ہے کہ وہ پیسے لینے آتے ہیں، تو وہ پڑھوانا بھی صحیح نہیں ہے، نہ ان کو پیسہ دیں، ثواب وغیرہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، برکت کچھ حاصل نہیں ہوگی، پیسہ خواہ جائے گا۔ اس سے بہتر ہے آپ خود وہاں پہ پڑھ لیں۔ اور ایسے جو مولوی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ جب آپ ہی شریعت کے خلاف چلیں گے اور لوگوں کو دلیل فراہم کریں گے تو لازم، اور علانیہ طور پہ کرنا کہ سب کے سامنے، تو پھر لازم بات ہے کہ لوگ جرأت مند ہوتے ہیں خطاؤں پر، غلطیوں پر۔ ایسا نہ کیجئے تو مناسب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک اگر امام صاحب نہیں ہوتے تو ایک دوسرا شخص نماز پڑھاتا ہے اکثر، یہ بھی آفر آیا تھا انڈیا سے، یہ تھا کویسچن کہ امام صاحب نہیں ہوتے تو دوسرا شخص پڑھاتا ہے، اس کا پرابلم یہ ہے کہ ایڑی نہیں لگتی، پنجہ لگتا ہے، اس کا کوئی پرابلم ہوگا، ٹیڑھا ہوگا پاؤں تھوڑا سا، تو پنجہ لگتا ہے، ایڑی نہیں لگتی ہے، اور وہ ایڑی اٹھا کے نماز پڑھاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی کوئی تکلیف ہوگی، پاؤں میں ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، تو پورا پاؤں کو جما کر نماز پڑھانا لازم نہیں ہوتا۔ اگر ایڑی اٹھ جاتی ہے کوئی بات نہیں، بلکہ اگر ان کے ساتھ صحیح شرعی عذر ہو اور وہ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں پاؤں اٹھا رہتا ہے تکلیف کی بنا پر، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی قابل تشویش چیز نہیں ہے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ بہن نے فرمایا کہ عمر رسیدہ عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر وہ 70 کے قریب ہیں، 70 سے آگے، اب بالکل بوڑھی خاتون غیر جاذب نظر ہیں، تو ایسی خاتون کے لیے شرعی احکام میں تخفیف حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ان کا کوئی دوران حج سنبھالنے والا ہے تو وہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں،
لیکن اس سے کم ایج کی جو عورتیں ہیں، اور خصوصاً جیسے اگر وہ 60 سال کی خاتون بھی ہیں لیکن جاذب نظر ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایکسرسائز وغیرہ کے ذریعے یا ویسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بعضوں کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ عمر ان کی ظاہر نہیں ہوتی، تو ایسی عورت کے لیے بہرحال بغیر محرم کے سفر کرنا گناہ ہوگا۔ ہر قدم پر ان کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ بعض بہنیں جوش میں آ کر قافلوں کے ساتھ عمرہ اور حج پہ نکل جاتی ہیں بغیر محرم کے، وہ کوئی برکت حاصل نہیں کر سکتی، یعنی جو اس شرط پر پوری نہ اترتی ہوں 70 یا اس سے ابو، یا اصل 65 بھی ہیں لیکن وہ دیکھنے میں بالکل جاذب نظر نہیں اور بہت ہی بوڑھی خاتون ہو جائیں تو پھر وہ جا سکتی ہیں۔ تو اس سے پہلے جو بھی خاتون جاتی ہیں قدم قدم پہ گناہ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مکے کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ شوق میں پہنچ جاتی ہیں وہاں پر، اور قافلے والے کاروان والے بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے قافلوں کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے شرعی تقاضے پورے نہیں کرتے، وہ لے جاتے ہیں بلکہ جھوٹ لکھواتے ہیں، بعض اوقات کسی بھی غیر شخص کو اس کا محرم بنا دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز بہنیں نہ کریں۔ رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے۔ رفع یدین کے مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں۔ تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہیں، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا۔ رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں۔ اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ یہ فروعی اختلافات ہیں، کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے، یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے۔ ان میں نرمی اور آسانی ہے، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بہن نے فرمایا کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ بیٹھ کر کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کر کرنا چاہیے۔ دیکھیں دونوں صورتیں جائز ہیں، افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کریں۔ مثلا جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی آپ کھڑی ہو جائیں اور ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھانے، بس اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، 3 بار تسبیحات پڑھیں اور پھر کھڑی ہو جائیں، پورا ہو گیا بس۔ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ سجدے میں گئیں 3 اور ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، اس کا 3 بار تسبیحات پڑھیں پھر بیٹھ ہی جائیں، کھڑی نہ ہو، اور اگر چاہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی آپ سجدہ کر لیں، بہرحال سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا شیر خوار بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل ناپاک ہوتا ہے۔ احناف جو ہیں ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ سرکار فرماتے ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خوار بچے یا بڑے کے پیشاب کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، حتیٰ کہ جانوروں تک کے پیشاب کا استثناء نہیں کیا۔ اس لیے ہر ایک کا پیشاب چاہے جانور کا ہو، انسانوں کا ہو، چاہے شیر خوار بچے کا، وہ حرام ہے، لہٰذا وہ ناپاک بھی ہے، اس کو پاک کرنا ہی ہوگا۔ اور یہ جو بعض حدیثوں میں ثابت ہے کہ سرکار کی گود میں بچہ دیا، بچے نے پیشاب کر دیا تو سرکار نے تھوڑا سا پانی لے کے چھڑک دیا، یہ بعض حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ پیشاب پاک ہے؟
وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ بچے کے شیر خوار بچے کے پیشاب میں اسمیل کم ہوتی ہے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں تھا تو نبی کریم نے تھوڑی سی اسمیل دور کرنے کے لیے وہ ڈال دیا، لیکن اس کے بعد انہی کپڑوں میں جا کے سرکار نے نماز پڑھی، یا سرکار کی قولی حدیث دکھا دیں سرکار نے فرمایا یہ بچے نے پیشاب کیا، اس کے بچے کا پیشاب پاک ہے، ایسا نظر نہیں آئے گا۔ تو جب قولی حدیث میں اور عمل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹکراؤ پیدا ہو تو امت کے لیے قولی حدیث فوقیت رکھتی ہے، جو سرکار نے قول فرمایا اس سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے، لہذا شیرخوار بچے کا پیشاب بھی حرام ہے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک شوہر صاحب نے کال کی کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، صرف صبح کی پڑھ لیتی ہے، بقیہ نہیں پڑھتی، اور جب میں ان کو بار بار تنبیہ کرتا ہوں تو کہتی ہے تم مجھے بار بار کہہ کر ذلیل کر رہے ہو، کیا حکم شرع ہوگا؟ مجھے بڑی حیرت ہے کہ فجر کی نماز سب سے مشکل نماز ہوتی ہے، وہ نماز پڑھ لیتی ہیں اور جو آسان نمازیں ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 700 مقامات پر، قرآن عظیم میں 700 مقامات پر ذکر فرمایا، تو کیا یہ سب بے نمازیوں کو اللہ نے ذلیل کیا تھا کہ 700 بار اس کا ذکر، یہ بھی بار بار ہی ذکر ہوا؟ اس میں کون سا ذلت کا پہلو ہے؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چور کو چوری سے نہ روکو ورنہ چور کہے گا تم مجھے ذلیل کر رہے ہو، ڈاکو کو نہ روکو وہ کہے گا تم بار مجھے ڈاکے سے روک کے ذلیل کر رہے ہو۔ یہ اس میں ذلت کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ تمام نبی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام پہنچاتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا پیغام حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنے کا ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض واجب قرار دیا اس کی تلقینات بار بار کی جاتی ہے، تو کیا معاذ اللہ ایک نبی اپنی امت کو ذلیل کرتا ہے؟ یہ بہن کا غلط خیال ہے جو شیطان نے ذہن میں ڈالا، اور علم شرع سے خالی خواتین اس قسم کے وسوسوں کو قبول کر کے بطور دلیل پیش کر کے سمجھتی ہیں کہ میں نے بڑی مضبوط دلیل پیش کی ہے، حالانکہ انتہائی بوگس دلیل ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ پر رحم کریں، جب آپ مریں گی تو بری موت آئے گی۔ بے نمازی کو بہت شدید موت آتی ہے، سخت پیاس اور بڑا عذاب ہے اس کے لیے، یعنی وہ بڑی اس کی ترسی ہوئی روح نکلتی ہے، اور پھر عذابات قبر شدید قسم کے۔ ایک روایت کے مطابق جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی دیواریں ملنا شروع ہوتی ہیں اور اس کو پیس دیتی ہیں، اور اس طرح ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر یوں گھس جائیں گی آپس میں۔ یہ بہنیں جو تھوڑا سا جھینگر مچھر کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہیں، ان کے قبر میں اگر آگ بھر دی گئی اور سانپ اور بچھو بھر دیے گئے پھر ان کی چیخیں سننے والا کون ہوگا؟ اور یہی جو آپ کو 5 وقت نماز بوجھ محسوس ہو رہی ہے، ابھی شوہر کہے کہ لو یہ لو 1 لاکھ روپے اور مارکیٹ سے جا کر کچھ بھی خرید لو، وہی بہن جو 5-7 منٹ کی نماز کے لیے بستر پہ ڈھیر پڑی ہوئی ہے، مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی، میں تھک گئی ہوں، ایسے اٹھیں گی جیسے کرنٹ لگ جائے گا، اور سیدھے اور چاقو چوبند یہ ذہن کام کرے گا، یہ بھی لینا یہ بھی لینا یہ بھی لینا ہے۔ اگر سپر مارکیٹ میں ایک دفعہ بہنیں گھس جائیں تو 5,000 کی خریداری کی نیت سے جاتی ہیں اور 25,000 خرچ کر کے آتی ہیں، وہاں پہ چاقو چوبند ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے اندر بالکل چاقو چوبند، تقریبات میں چاقو چوبند، نماز میں مصیبت۔ تو ایسی میری جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں ناراض نہ ہوں، لیکن آپ اپنے اوپر ایک بہت بڑے عذاب کو بلا رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں۔ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز کمپلیٹ ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اگر اس میں ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ اس لیے بار بار تنبیہ کی جاتی ہے نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں گے تو بہت برا انجام ہونے والا ہے، اپنے اوپر رحم کریں۔ اور وہ ماں جو خود بے نمازی ہو، اپنے بچوں کو اپنے عمل سے بے نمازی پن پر دلیل فراہم کر رہی ہو، انہیں جرأت مند کر رہی ہو، تو یاد رکھیں ایسی ماؤں کے بچے جب بے نمازی بنیں گے گناہ سارا کا سارا ماں کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، یعنی ان کے تو ہو گئی بالغ ہونے کے بعد ماں کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح جو باپ نماز نہیں پڑھتا گھر میں اور بچے اس کو دیکھ کر بے نمازی بنتے ہیں، اور باپ میں پھر یہ جرأت اخلاقی طور پہ شرعی طور پہ پیدا نہیں ہوتی کہ وہ ان کو نماز کی تلقین کرے کیونکہ وہ خود نہیں پڑھتا، تو پھر بچے بے نمازی رہتے ہیں تو ان کی بے نمازی پن کا وبال اس باپ پر بھی ہوگا۔ اس لیے ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں خدا را میں پھر کہتا ہوں اپنے اوپر رحم کریں، 5 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے، آپ نے کون سا جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وضو کریں جلدی سے نماز پڑھ لیں تیزی کے ساتھ، سنت غیر موقدہ چھوڑ دیں، نوافل چھوڑ دیں، آپ عصر سے پہلے کی 4 چھوڑ دیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں، اور جتنی نوافل ہیں وہ ترک کر دیں، باقی فرض واجب اور سنت موقدہ ادا کریں، یعنی فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے اور عشاء کے وتر یہ واجب ہوتے ہیں، اور سنن موقدہ عصر سے پہلے کی 4 عشاء سے پہلے کی 4 یہ غیر موقدہ ہیں، باقی تمام سنتیں موقدہ ہوتی ہیں وہ ادا کر لیں۔
مختصر ہو جائیں گی نمازیں، لیکن پڑھیں ضرور. نہیں پڑھیں گی تو پھر آپ کا انجام بڑا دردناک ہے. پھر قبر میں جب عذاب ہو اور آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہ ہو تو کسی کو بلیم مت دیجیے گا، پھر آپ وہاں پہ پچھتائیں گی. اور وہ دورانیہ کم نہیں ہے، وہ بہت لمبا دورانیہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک جو قبر میں ہے، اور قیامت کب قائم ہوگی کچھ پتہ نہیں، کتنے ہزار برس آپ وہاں رہیں گی. پھر میدان محشر، اور پھر اللہ اگر ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ. وہاں کا عذاب کوئی آسان ہے سہنا، اس لیے ہوشیار ہوں. یہ بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے غصے میں بیوی سے کہا تم میری طرف سے فارغ ہو، پھر بعد میں کہا کہ دفع ہو جاؤ. تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایک مولوی صاحب سے پتہ کیا، جسے کوئی مفتی صاحب یا عالم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ نکاح کر لیں. یہ کہتے ہیں میں نے نکاح کر لیا لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا. دیکھیں اگر جن صاحب نے بتایا وہ مفتی صاحب ہیں یا مستند عالم دین ہیں تو پھر آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے تھا. میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ کا حسن ظن میرے ساتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کے اچھے مفتیان کرام یا اچھے مستند علماء کو اس طرح حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. مجھے مطلب اس میں تھوڑا سا ایک شائبہ محسوس ہوا ہے. اگرچہ آپ اطمینان قلب کے لیے 10 علماء سے پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مستند عالم دین آپ کو مسئلہ بتاتا ہے تو پھر اس کے مسئلے پہ شک کرنا کہ پتہ نہیں غلط بتایا صحیح، یہ مناسب نہیں. بہرحال چونکہ طلاق کا مسئلہ تھا اس لیے آپ اطمینان چاہتے ہیں، تو فارغ سے تو فوراً بیوی فارغ ہوئی، نیت تھی نہیں، یہ لفظ صریح ہے ہمارے نزدیک، طلاق ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ نے دفع ہو جا کا لفظ کہا، یہ مطلب کس وجہ سے کہا اور کس صورتحال میں کہا، یہ تھوڑا معلوم کرنا ہوگا کہ فوراً کہا تھا یا بعد میں جھگڑا ہوا پھر آپ نے کہا. تو اس میں بہرحال دفع ہو جا کے اندر طلاق کی نیت تھی کہ نہیں تھی؟ اگر طلاق کی نیت تھی تو یہ کنایہ لفظ ہے، پھر طلاق پڑے گی، اگر نہیں تھی تو نہیں ہوگی. لیکن غالباً آپ نے چونکہ پوری صورتحال تو بتائی نہیں، ابھی مجھے کچھ اور بھی آپ سے کویسچن کرنے چاہیے تھے لیکن یہاں گنجائش نہیں ہوتی تفصیل کی، تو لہٰذا آپ نے چونکہ دوبارہ نکاح کر لیا ہے بالکل ٹھیک ہے، اب آپ ساتھ رہ سکتے ہیں. اب آئندہ ذرا احتیاط کریں، ایک طلاق کے آپ مالک ہوں گے. اگر فرض کر لیں دفع ہو جا سے بھی طلاق واقع ہو رہی ہے، کیونکہ ان صاحب نے جو نکاح کا حکم دیا نا وہ اس کو بھی طلاق مان کر دیا ہے. ورنہ لفظ فارغ سے اگر آپ نے طلاق دی ہوتی صرف، اور 3 حیض سے پہلے آپ نے رجوع کر لیا، ساتھ رہنے لگے، تو بغیر نکاح کی بھی رہ سکتے تھے. لیکن دفع ہو جائے یہ کنایہ کے الفاظ ہیں، اور اس سے اگر طلاق واقع ہوگی تو فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا اور جدید نکاح کرنا ہوگا. تو غالباً ان صاحب نے اس لیے آپ کو نکاح کا مشورہ دیا. اب آپ بہرحال میاں بیوی ہیں، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن آئندہ زندگی میں احتیاط کریں. ایک بھی اگر طلاق دیں گے تو بہت بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس سے ذرا اجتناب کیجیے گا. ایک یہ کویسچن اور پھر میرے پاس آیا تھا کہ ایک خاتون کے خاندان میں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، دوسری خاتون حاملہ ہیں، تو کیا یہ حاملہ خاتون ان خاتون کے سامنے آ سکتی ہیں؟ تو بھائی بالکل آ سکتی ہیں. یہ عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں. اگر کسی کا بچہ ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں حاملہ کو کہتی ہیں اس کے پاس نہ جانا. وہ معاذ اللہ کیا اس کی نحوست تھی؟ کیا معاذ اللہ اس نے خود اپنے پیٹ دبا کے اپنے بچے کو قتل کر دیا ہے؟ کیا ذہن میں ہے؟ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو صریح قرآن و حدیث میں واضح طور پہ احکام ہیں وہ ہمارے دل پر اثر نہیں کرتے. جیسے بھی میں نے مثال دی، بے نمازی پن ہے ہماری خواتین کا، غیبتیں کریں گی، چغلیاں کریں گی، لیگ پولنگ گھر میں چل رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہیں کثرت کے ساتھ، تانا زنی تو ایسی کہ جیسے سانس اندر باہر آ رہا جا رہا ہے، ایسے تانے مار مار کے دل چھلنی کر دیں گی. اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی بڑی پرواہ ہے. بھئی وہ گھر میں میت ہو گئی، حاملہ نہ جائے، ایسا نہ ہو بچے پہ منفی اثر نحوست طاری ہو جائے، جس کا بچہ ضائع ہو اس کے پاس نہ جاؤ، نحوست طاری ہو جائے. اگر کسی بچی کو طلاق ہو گئی تو کماری لڑکیوں کو روک دیتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، ایسا نہ ہو تم پہ برا اثر ہو جائے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. کس نے کہا ہے آپ کو؟ کوئی دلیل دیں قرآن و حدیث سے. اپنے پاس سے آپ نحوست اور برکت کے خود ہی مطلب معاملات بنا کر اور اس کی دلیلیں بنا کر آپ لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں، آپ غلط چیزیں بچوں کے اندر عام کرتے ہیں، خلاف شرع تعلیم کو عام کر کے بچوں کو اصل دین سے دور کرتے ہیں. کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل جا سکتے ہیں، اس سے کوئی منفی اثر کیا مرتب ہوگا. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کو تکلیف ہے تو ان کے پاؤں کی مالش کرنی ہوتی ہے اور مالش رانوں تک کرنی ہوتی ہے، تو کیا بیٹا والد صاحب کے گھٹنے اور رانوں کی مالش کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ مرد کے ستر میں داخل ہیں جو دوسرے مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے. دیکھیں اگر تو والد صاحب مالش نہ کی جائے تو پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے بعضوں کو پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے بہت زیادہ، اور والد صاحب خود کر نہیں سکتے مالش. اگر خود کر سکتے ہیں پھر بیٹے کے لیے جائز نہیں. بہت زیادہ پین نہیں ہے، ویسے ہی تھوڑے بہت فائدے کے لیے کر رہے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے.
لیکن اگر والد صاحب خود نہیں کر سکتے اور شدید تکلیف ہے، بیٹا ہی مالش کرے گا تو ان کو سکون ملے گا، تو پھر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ٹچ کرنا بھی جائز اور دیکھنا بھی جائز ہے، کہ جہاں اس طرح کے شرعی عذر آ جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں دیکھیں وہ ستر بھی دیکھتے ہیں، مطلب علاج کرنا ہوتا ہے، اور ڈیلیوری وغیرہ کے کیسز جیسے باہر ہیں وہاں تو پھر مرد بھی اگر کھڑے ہوں تو پھر یہ دیگر معاملات، تو بہرحال اس طرح کے معاملات مستثنیٰ ہوتے ہیں شرعی احکام سے۔ تو اگر والد صاحب دو چیزیں بس دیکھ لیں، والد صاحب خود مالش نہیں کر سکتے، اور نمبر دو مالش کرنا بہت ضروری ہے، نہ کریں تو والد صاحب کی بہت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہم کیا روزانہ صدقہ کریں یا ماہانہ صدقہ کریں؟ اگر ایک ماہ میں کریں تو کیا پورے مہینے کا صدقہ ہو جائے گا؟ دیکھیں نفلی صدقات میں شریعت نے کوئی تعین نہیں کیا کہ آپ روزانہ کریں یا ایک مہینے بعد کریں، اپنی آسانی اور سہولت سے آپ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پیسہ جمع کریں، پھر دیکھیں جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، جیسے آج کل ہمارے ملکی حالات ہیں، مہنگائی ہے، دیگر چیزیں ہیں، انہیں ان کی عزت نفس ملحوظ رکھ کر ماہانہ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، ذرا بڑی رقم بھی ہو جائے گی، روزانہ صدقے میں ہلکی رقم ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو آپ دیں۔ یہ پیشہ ور فقیروں کو مت دیجیے گا، اس کا کوئی ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ ایک بہن نے پوچھا کہ میری شادی کا سوٹ ہے جو میں نے صرف ایک بار پہنا ہے، تو کیا اب میں اس سوٹ کو بطور زکوٰۃ کسی کو دے سکتی ہوں؟ اور وہ سوٹ تقریباً شاید 5,000 7,000 وہ کہہ رہی ہیں، ایسا ہے تو کیا اس کی قیمت کا تعین کیسے ہوگا؟ وہی قیمت لگاؤں یا نئی قیمت؟ کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ میں آپ ہر قسم کا مال دے سکتے ہیں، کیش ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، سونے کی شکل میں بکری بطور زکوٰۃ دے دی، یا جیسے سوٹ آپ نے، یا دوائیاں تک آپ بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں کسی کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ دے رہے ہیں اس کی موجودہ قیمت کا اعتبار کریں۔ مثلاً آپ وہ سوٹ 2-4 دکانداروں کو دکھائیں کہ اگر میں اس کو سیل کرتی ہوں یہ کتنے کا بنے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے آپ نے بنوایا وہ کم قیمت کا ہو، اب قیمت بڑھ گئی ہو، تو جو موجودہ قیمت ہوگی وہ اتنی، جب آپ یہ زکوٰۃ دیں گی یعنی بطور زکوٰۃ کسی کو دیں گی، اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر قیمت کم ہو گئی ہے، مثلاً پہلے 5,000 تھی اب 2,000، تو آپ جب قیمت معلوم کر لیں گی اور اس کو صدقہ کریں گی، کسی کو دیں گی، تو 2,000 بطور زکوٰۃ ادا ہوں گے۔ آپ خود اپنے پاس سے قیمت کا تعین نہ کریں بلکہ 2-4 سے معلوم کر لیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں جب گائے یا مرغی کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی زبان کو پہلے باہر نکالتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، یہ کیسا ہے یہ معاملہ؟ یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ زبان، مرغی کی زبان کیسے نکالتے ہیں؟ چونچ کھول کے بیچاری کی باہر نکال کے پھر ذبح کرتے ہیں، اور گائے کی زبان باہر، وہ تو دانتوں کے بیچ میں آ سکتی ہے، کٹے گی، تکلیف ہوگی، یہ بالکل خلاف شرع طریقہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی چیز منقول نہیں ہے، یہ زبان کھینچ وینچ کے باہر نہ نکالی جائے، بالکل غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زید کے پاس 20,000 پاؤنڈ ہیں اور جو اس نے حرام طریقے سے کمائے ہیں، کیا زید ایسا کر سکتا ہے کہ کسی غریب کو، فقیر کو یہ 20,000 پاؤنڈ صدقہ کر دے پہلے، اور پہلے سے سیٹنگ بنا لے اور وہ 15,000 اس کو واپس کر دے؟ تو کیا پھر یہ 15,000 استعمال کرنا شرعاً جائز ہوگا؟ دیکھیں بالکل ناجائز، حرام پیسہ ہے، پورا بغیر ثواب کے نیت کے صدقہ کرنا ہوگا۔ اس طرح حیلہ شرعی کر کے حرام کو اپنے لیے حلال کرنا، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی، آپ گناہ گار ہوں گے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام دیکھنے کی ترغیب دینا یہ بھی ایک بہت ہی بڑی خدمت دین ہو سکتی ہے۔ ہزاروں لوگ مسئلے سیکھتے ہیں، آپ ان کو ترغیب دیں، انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔